أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج ذوالقعدہ کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم صحیح معنی میں کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد وہ پروردگار عالم آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے۔ آج کے جدید دور میں میڈیا کا دور ہے۔ علم تو عام ہو گیا، کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی قسم کی بھی معلومات لینی ہے تو وہ فوراً ہی آج سوشل میڈیا ہے، اس سے پتہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج عمل کی کمی ہے۔ آج سے کچھ زمانہ پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، جب یہ موبائل نہیں تھا اس وقت علم تو اتنا نہیں تھا لیکن عمل زیادہ تھا۔ گھروں میں حیا موجود تھی، عورت میں پردہ موجود تھا، نوجوان کی آنکھ میں حیا موجود تھا، لوگوں میں احساس تھا۔ اللہ کا شکر تھا۔ لیکن آج ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز کی معلومات ہیں، لیکن وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ عمل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے، میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے، بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے۔ کہاں سو گئے ہو اے تم مومنو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر 20 سال نیچے میں نظر دوڑائیں، اس وقت دین بھی موجود تھا، گھروں کے اندر پردہ بھی موجود تھا، حیا بھی موجود تھا، ایک دوسرے کا ادب اور احترام بھی موجود تھا، احساس بھی موجود تھا۔ لیکن آج بظاہر تو جدید دور ہے، بظاہر تو ہر چیز کی معلومات ہے، بظاہر تو ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن وہ حیا نہیں رہا، وہ پردہ نہیں رہا، وہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام نہیں رہا، وہ آپس کے اندر گھروں کے اندر پیار اور محبت والی باتیں نہیں رہیں، وہ آپس کے اندر ادب اور احترام نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جتنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سیاستہ احادیث میں سے نسائی شریف کے مصنف ہیں، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے محدث،
اللہ نے بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اللہ نے بڑی خوبصورتی عنایت فرمائی تھی۔ فرمایا اس وقت ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت ان کے اوپر عاشق ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر اللہ نے ان کو اتنی شرم و حیا عطا فرمایا تھا کہ وہ اس سے اپنا دامن بچا کے رکھا۔ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے کسی باغ میں تشریف لے کے گئے، اس عورت کو پتہ چلا، وہ بھی اس باغ میں پیچھے پہنچی، لیکن حضرت نے اپنے دامن کو پاک رکھا، وہاں سے چلے گئے۔ عرصہ گزر گیا، عرصہ گزرتا رہا، فرمانے لگے کہ ایک وقت ایسا آیا، بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، سفید بال آ چکے تھے۔ فرمایا میں ایک دن بیٹھا بیٹھا ایسے ہی دل میں خیال آ گیا کہ یار اس وقت وہ حسین و جمیل عورت تھی، گناہ کی اس نے مجھے خود دعوت دی، اس وقت میں نے اپنے دامن کو بچا رکھا تھا، اگر اس وقت میں گناہ کر لیتا تو کوئی بات نہیں، آج میں توبہ کر لیتا۔ جیسے ہی وہ خیال آیا فوراً خیال کو جھٹکا، رونے لگ گئے، زاروں قطار رو رہے ہیں، اتنا روئے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب میری جوانی تھی گناہ پر میں قادر بھی تھا، میں گناہ کر بھی سکتا تھا، تو نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، اس وقت تو نے مجھے محفوظ رکھا، آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، گناہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اللہ آج مجھے یہ خیال آ رہا ہے کیا میرا ایمان اتنا چلا گیا ہے یا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اسی حال میں روتے روتے ان کو نیند آ گئی، سو گئے۔ خواب کے اندر امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ جب تیری جوانی کا زمانہ تھا اس وقت وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، اس وقت دنیا کے اوپر اتنی گناہ نہیں تھے، اس وقت دنیا کے اوپر اتنی بے حیائی نہیں تھی، اس وقت دنیا کے اوپر اتنی بے دینی نہیں تھی، میرا زمانہ قریب تھا، جیسے جیسے میرے زمانے سے لوگ دور ہوتے جائیں گے دنیا کے اندر بے حیائی عام ہوتی جائے گی، گھبرانے کی بات نہیں، وہ جو تیرا جوانی کا زمانہ تھا میرے زمانے کے قریب تھا، آج تیرا بڑھاپے کا زمانہ ہے، میرے زمانے سے بہت دور ہے، جیسے جیسے میرے زمانے سے دور ہوتے جاؤ گے اس وقت تک ویسے ویسے گناہ بھی عام ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس اللہ والے کی بات کو دیکھ کر آج ہم دیکھیں کہ ہمارا جو زمانہ ہے وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال دور کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کا زمانہ ہے اور قیامت کے قرب کا زمانہ ہے، نہیں معلوم کس وقت قیامت آ جائے۔ اور آج تو وہ زمانہ ہے جس طرح امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ اٹھانا مشکل ہے۔ آج وہی زمانہ ہے، آج وہی چیزیں ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آج وہی حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج دیکھو ہر نوجوان کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، ہر نوجوان بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج گھروں کے اندر وہ پردہ نہیں رہا، آج گھروں کے اندر وہ دین نہیں رہا، آج گھروں کے اندر وہ حیا نہیں رہا، آج گھروں کے اندر وہ پاک دامنی نہیں رہی، آج گھروں کے اندر وہ دین نہیں رہا، آج بے حیائی عام ہو گئی، بے ادبی عام ہو گئی، آپس کے اندر محبتیں نہیں رہیں، ہمارے گھروں کے اندر سے دین نکل گیا، بازاروں کے اندر سے دین نکل گیا، آج ہماری زندگیوں میں سے بھی دین بہت دور نکل گیا۔ اور آج کا مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ مطمئن ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ مطمئن ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ بس میں تو جنتی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن گیا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا قبر بہت مشکل ہے، آگے کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ آج ہم گھروں کے اندر کے حالات تو دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں۔
آج بڑے بڑے دیندار ایسے ہیں، آج بڑے بڑے نمازی اپنے آپ کو کہلانے والے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نمازی حاجی سمجھتے ہیں۔ وہ جو بے دین ہیں ان کو تو چھوڑ دو، جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم اگر اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر تو دین ہے ہی نہیں۔ چھوٹی سی ایک دو باتیں ہیں، میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج ہم بچیوں کا رشتہ اتنی لیٹ کرتے ہیں۔ ہماری بچیاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دین یہ حکم دیتا ہے بچی جوان ہو اس کا صحیح رشتہ ڈھونڈ کر اس کی فوراً شادی کر دی جائے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر 25 30 سال 35 سال 40 50 سال کی بچیاں بیٹھی ہیں، ہم نے ان کی شادیاں تک نہیں کی۔ یاد رکھنا، اگر کسی بچی کی ہم نے شادی نہیں کی، جس طرح ایک مرد کو سکون کی ضرورت ہے اسی طرح ایک عورت اور ایک بچی کو بھی سکون کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک مرد کو اپنے اچھے معاش کی فکر ہے، اپنے اچھے گزر بسر کی فکر ہے، اپنا گھر چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، بیوی بچے چاہتا ہے، اسی طرح ایک بچی بھی اپنا گھر چاہتی ہے، اپنا خاوند چاہتی ہے، اپنے بچے چاہتی ہے۔ سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا دیندار ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر بچی کا رشتہ بھی صحیح مل جائے، بچی کا رشتہ بھی ہو اور والدین رشتہ نہ کریں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، اپنے کسی انا کی وجہ سے، اپنے کسی ضد کی وجہ سے، اپنے کسی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے، اپنے کسی حسد کی وجہ سے، فرمایا اس بچی کو ماہانہ جتنا بھی حیض کا خون آتا ہے قیامت والے دن اس کے والدین کو پلایا جائے گا۔ یاد رکھو، فرمایا امام الانبیاء، فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی انسان کی کھانے پینے کی ضرورت ہے، انسان کھانے اور پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کھانے اور پینے کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت انسان کے یہ خواہشات کا پورا ہونا ہے۔ اگر ہم جائز طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر ناجائز ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ اور ناراض نہ ہونا، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، لیکن میں عمومی زندگی کے آپ کو حالات بتاتا ہوں۔ بچی کی شادی ہو گئی، شادی ہم نے کر دی، آپس کے اندر بڑوں کا کوئی جھگڑا ہو گیا، بڑوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا، مسئلہ بڑوں کا ہوا، جھگڑا بڑوں کا ہوا، جھگڑا خاندان کا ہوا، اس کا سارا نزلہ ان بچی اور بچے کے اوپر گرا دیا۔ اپنی بچی کو جھگڑے سے گھر بٹھا لیا، ادھر وہ نوجوان بچہ وہ اپنے والدین سے پریشان ہے، یہ بچی اپنے والدین سے پریشان ہے۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اپنی بچی بیٹھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچی بھی چاہتی ہے میرا گھر بسے، وہ بچہ بھی چاہتا ہے میرا گھر بسے، لیکن اس کے والدین چاہتے ہیں نہیں، اس نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تو نے اپنی بچی کو بٹھایا ہوا ہے اپنے انا کی وجہ سے، اپنے گھر میں شادی کے بعد اپنی بچی کو بٹھا رکھا ہے اپنے جھگڑے کی وجہ سے، اپنی بچی کو بٹھا رکھا ہے اپنی ضد کی وجہ سے، یاد رکھنا یہ اگر تو تہجد گزار بھی ہے، اگر تو حاجی بھی ہے، اگر تو نمازی بھی ہے، اگر تو مولوی صاحب بھی ہے، اگر تو تبلیغی صاحب بھی ہے، یقین کر تیری ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کسی کی زندگی برباد کر رہا ہے؟ تیری زندگی تو گزر چکی، تیری زندگی تو جو تو نے گزارنی تھی وہ گزر چکی، اب ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ میرے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اس کی عمر 30 سال سے اوپر، 30 سال سے اس نوجوان کی عمر اوپر، کہنے لگا
حضرت میرے لیے دعا کریں، ہماری شادی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے آپ کو روزگار اچھا دیا ہے، آپ شادی کر سکتے ہو، رشتہ نہیں ملتا، یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا ہماری برادری کی ایک ریت ہے، ہماری پھپھو گھر کے اندر وہ کماری بیٹھی ہے، جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی ہماری شادی نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا پھپھو کی کیا عمر ہے؟ اس نے ایک محدود اندازے کے مطابق بتایا کہ اس وقت اس کی عمر 35 سال سے زیادہ عمر ہے اس کی۔ بتاؤ ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ پھر جن کو تو نے گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھو یہ خاص کر عورتوں کے معاملے میں، بچیوں کے معاملے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا اور بہتر ہو۔ اور فرمایا میں محمد رسول اللہ تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر جس کی زندگی گھریلو اچھی بھی گزر رہی ہے، وہ عام طور پر لوگوں سے یہ سنا گیا ہے کہ گھر والی تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا میاں بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ اللہ نے یہ مختصر چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ جملہ فرما کر بہت بڑی بات فرما دی ہے۔ انسان کے اوپر اگر لباس نہ ہو تو انسان ننگا کہلائے گا، انسان کے جسم کے اوپر لباس نہ ہو انسان کی کوئی عزت نہیں ہے، انسان کے جسم کے اوپر لباس نہ ہو انسان کا کوئی وقار نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے اوپر اگر لباس ہے تو لباس اچھا ہونا چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، ہر بندہ چاہتا ہے لباس میں نے اگر وہ بازار سے لباس خرید کے لایا، اس کو سلوا لیا، سلوانے کے بعد اس کو دھوئے گا، اس کو اچھے طریقے سے رکھے گا، اس کو کانٹوں سے بچا کے رکھے گا، اس کو گندگی سے بچا کے رکھے گا، اس کو خراب چیزوں سے بچا کے رکھے گا۔ فرمایا اسی طرح میاں اپنے بیوی کا لباس، بیوی اپنے میاں کا لباس ہے۔ جس طرح اپنے جسم کے لباس کو تم ہر برائی اور گندگی سے بچا کے رکھتے ہو اور اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہو، اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھتے ہو، اسی طریقے سے اپنی عورت کو بھی وہی جو قرآن نے کہا ہے اس کو ہر گندگی ہر کانٹے سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر گھروں کے اندر مرنا تو ہر ایک نے ہے نا، بے شک تو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ، جب تیری موت آئی نا، تیرے موت کے وقت اگر تیری بیوی نے کہہ دیا کہ چلو شکر ہے جان چھوٹ گئی، یقین کر تیری بخشش بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ باہر تو بے شک حاجی صاحب بنا پھرتا ہے، باہر تو بے شک بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، باہر تو بے شک علامہ صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، تبلیغی صاحب ہے، نیک مشہور ہے، تہجد گزار مشہور ہے، ذکر کرنے والا مشہور ہے، اگر تیرے گھر کے اندر تیرے بیوی اور تیرے بچوں کے ساتھ تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے تو تیری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک نمونہ ہے اس امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پوری کی پوری امت کے لیے نمونہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی گھریلو زندگی گزاری ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر کے اندر جس طرح کی زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ویسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔
آج میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی بندہ آ کر میاں کے کان بھر دیتا ہے، او جی تیری بیوی نے تو اس طرح کر دیا، ناراض نہ ہونا۔ آج ہر گھر کے یہ حالات ہیں، نئی نئی شادی ہوتی ہے، کان میں ساس اپنے ساس اس کے بارے میں، بہو کے بارے میں اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے، یہ تو کام نہیں کرتی، یہ تو ہمارا کہا نہیں مانتی، یہ تو اس طرح نہیں کرتی، یہ تو ایسے نہیں کرتی، یہ تو ویسے نہیں کرتی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بھائی کی بہنیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی تیری گھر والی تو ہماری عزت نہیں کرتی، تیری گھر والی تو ویسی ہے، اور یہ بھی بغیر سنے سنائے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تو نے بغیر کسی وجہ کے، اگر تو نے بغیر کسی شرعی عذر کے کبھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، قیامت والے دن اللہ وہی ڈنڈا اپنی تیری بیوی کے ہاتھ میں دے کر کہے گا چل بدلہ اتار لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضرت اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دوسری بیویوں نے کچھ ایسی باتیں کی، انسان ہے، کوئی ہو گئی کہ جا کر اپنے بابا جان سے یہ کہو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ ہمارے تحفظات ہیں۔ حضرت اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چل کے جاتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر لے کے آتے، آ کر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھا کرتے۔ یہاں ایک بات تو یہ سکھائی کہ اپنی اولاد کا بھی احترام کیا کرو، اپنی اولاد کا بھی خیال کیا کرو، اور یاد رکھو یہ جو اکثر لوگ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر شہزادوں والی زندگی، شہزادیوں والی زندگی گزار کے آتی ہے، باپ اس کے ہر ناز و نعمت اٹھاتا ہے، لیکن جب وہی باپ اپنی بیٹی کی شادی کر کے دے دیتا ہے، اگر وہ آگے صحیح تربیت والے لوگ نہیں ہیں، وہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ جب اس ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ اس والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مار پٹائی تو دور کی بات، تکلیف دینا تو دور کی بات، اگر باپ کو صرف اس کی بیٹی کچھ بھی نہ بتائے، صرف اس کے چہرے پہ دیکھے کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے سے پڑے ہوئے ہیں، تو باپ کی آہیں نکل جاتی ہیں۔ اور آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان کہتا ہے تو یہ تو میرے پاؤں کی جُتی ہے، کتی کے بعد سوا بات نہیں کرتا، گالیاں دینے کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ یقین رکھو، یاد رکھو، اگر تو نے اپنی گھر والی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تیری بخشش مشکل ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی ابا جان یہ بات کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا او میری فاطمہ بتا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، کیا تو میری عائشہ سے محبت نہیں کرتی؟ ابا جان میں بھی ہم عائشہ سے محبت کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں سنی، تو یہاں سے امت کو یہ سمجھانا مقصود تھا، امت کو یہ پیغام دینا مقصود تھا، خیال کرنا میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی رشتہ آ جائے، چاہے وہ سگی بہن کا رشتہ ہو، چاہے وہ بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے وہ جس شکل کے اندر رشتہ ہو، میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا کروانے والا آ جائے تو اس کی بات تک نہیں سننی۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ میں آج اس موضوع کے اوپر اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہر گھر کی آج کہانی ہے، ہر گھر کے اندر آج یہ مسائل ہیں۔ بڑے بڑے واقعات سن کے ہم کیا کریں گے؟ جب ہماری گھریلو زندگی اس طرح ہوگی، ہماری گھریلو زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، تو ہم باہر نکل کر ہم اپنے آپ کو نیک شو کر کے کیا کریں گے؟
آج یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، ان کو گھر سے کسی جھگڑے کی وجہ سے میاں بیوی کو الگ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے قبر مشکل ہو جائے گی۔ اپنا جھگڑا ہے اپنا نبیڑو، اپنا جھگڑا ہے اپنا بھگتو، اپنی انا ہے اپنی دیکھو، اپنی ضد ہے اپنی دیکھو۔ ان کے اندر اپنے ان بچوں کو کیوں گھسیٹتے ہو؟ ان کی زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ ایسے بھی حالات دیکھے ہیں ہم نے کہ بچی کی شادی ہو گئی، 1-2 بچے ہو گئے، بڑوں کا جھگڑا ہوا، جدائی ہو گئی، ایک بچہ ان کے پاس، ایک بچہ ماں کے پاس، ایک بچہ باپ کے پاس۔ باپ بھی دوسرے بچے کو یاد کر کے روتا ہے، اور اس کی ماں بھی اپنے دوسرے بچے کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جو ان کے آنسو بہنے کی وجہ ہیں جو لوگ، ان کو قیامت والے دن ان کے ایک ایک آنسو کا جواب دینا پڑے گا۔ میں مستورات کی خدمت میں بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنے گھر کو گھر سمجھو، چھوٹی موٹی تکلیفیں آ جائیں تو ان کو برداشت کر لیا کرو، چھوٹی موٹی باتیں ہو جائیں تو ان کو برداشت کر لیا کرو۔ یہ دیکھو کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو اللہ کی قسم کوئی بندہ تیرے گھر کی گلی سے گزر جائے گا تو تیرے اوپر الزام لگ جائے گا۔ اللہ نے سر کا سایہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو تیری عزت بنایا ہے، اللہ نے اس کو تیری عزت، اس کو اس کی عزت بنایا ہے۔ اس عزت دار رشتے کے اندر کبھی خیانت نہ کرنا۔ ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے، ہمیں دین نے یہی درس دیا ہے۔ آج ہم پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں۔ منافقت دیکھیں آج کیسی منافقت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی بڑے عیش و آرام کے اندر ہو، میری بیٹی کا اچھا رہن سہن ہو، میری بیٹی کا اچھا کھانا پینا ہو، میری بیٹی کا اچھا ہر چیز ہو، لیکن اپنی بہو کے بارے میں وہ سوچ نہیں۔ بیٹی کے بارے میں چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا مکان الگ ہو، لیکن بہو کے بارے میں کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ رہنی چاہیے۔ بیٹی کے بارے میں سوچ یہ ہے کہ وہ کوئی کسی دوسرے کا کام نہ کرے، وہ کسی کی نکرانی تھوڑی ہے، لیکن اپنی بہو کے بارے میں وہی سوچ ہے کہ یہ سارے گھر کا کام کاج کرے۔ یہ منافقت نہیں ہے؟ اگر بیٹی کے ساتھ داماد اچھا رہن سہن رکھے، اچھا گزارا کرے، اگر اس کی ہر خواہش پوری کرے تو داماد کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا عظیم ہے، یہ تو بڑا شریف ہے۔ لیکن اگر وہی اپنی بہو کے ساتھ ان کا بیٹا اچھا سلوک کرے، کہتے ہیں جی یہ تو سارا دن اپنی گھر والی کی باتوں میں لگا رہتا ہے، ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، یہ تو جنان مرید ہو گیا، یہ تو ماں باپ کا قدر ہی نہیں کرتا۔ یہ منافقت ہے۔ جس طرح اپنی بیٹی کے بارے میں تیرے جذبات ہیں، اسی طرح تجھے اپنی بہو کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی کسی باپ کی شہزادی ہے، یہ بھی جس باپ کے گھر سے آئی ہے، باپ نے اس کی ہر خواہش پوری کر کے دی ہے۔ باپ اگر غریب بھی ہو، باپ اگر تنگ دست بھی ہو، باپ اگر مزدور بھی ہو، لیکن یقین کرو کہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش جائز پوری کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ باپ جتنا بھی غریب اور مزدور کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بیٹی شہزادی کی زندگی گزارتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا واسطہ دے کے میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال رکھو۔ اگر کسی نے اپنی انا کی وجہ سے یا کسی اور سے، بعض لوگوں کی صرف عادت ہوتی ہے شرارت کی، نہ ان کو کوئی وجہ نہ کوئی واسطہ، صرف جا کر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔
یا دو خاندانوں کا کہیں جھگڑا ہے تو جا کر ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. یہ ویسے ان لوگوں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. شیطان جب شام کو بیٹھتا ہے نا تو اپنے چیلوں کو بلا کر کہتا ہے ہاں جی تو نے کیا کیا؟ اور جی آج میں نے ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس کو نماز نہیں پڑھنے دی. ٹھیک ہے. اور جی آج میں نے فلاں بندے سے زنا کروا دیا. ٹھیک ہے. فلاں بندے سے میں نے ڈکیٹی کروا دی. ٹھیک ہے. ایک اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. وہ کہتا ہے ادھر آ. کھڑا ہو کر اس کا استقبال کر کے اس کو سینے سے لگاتا ہے اور تخت کے اوپر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. کہتا ہے تو کام کر کے آیا ہے. کیوں؟ کہ اس نے دو خاندانوں کے درمیان دراڑ ڈال دی ہے. اگر یہ صلح نہیں ہوئی، ٹائم پہ صلح ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو یہ خاندان پتہ نہیں کتنے عرصے تک جھگڑتے رہیں گے، خاندانوں کی محبتیں ختم ہو جائیں گی. ہمارے علاقے کا ایک واقعہ ہے. ایک آدمی بظاہر پڑھا لکھا، ایم اے کیا ہوا، گھر والی کے پاس ساتھ اس نے ظلم و ستم کیا، صحیح نہیں رکھا. اس ایک کی وجہ سے 7 طلاقیں ہوئی ہیں. اور وہ جو طلاقیں ہوئی ہیں ان میں سے ایسی بھی عورتیں تھیں جن کے 6-6 7-7 بچے تھے. خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا. اس ظالم کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ اس کا نقصان کیا ہونا ہے آگے. اور آج ہمیں پتہ چلا ہے، وہ ہمارے قریبی تعلق دار ہے، کہ وہ بچیاں گھروں میں بیٹھ کر تھانے مار کے روتی ہیں کہ ہمارا قصور کیا تھا، قصور تو ہمارے بھائی کا تھا. آج ہر گھر کے یہ حالات ہیں. اور یہ عورت بہت کمزور ہے. جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مرد نہیں. جو عورت کے خلاف عورت کو غلیظ گالی دیتا ہے، غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، وہ مرد نہیں ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو برداشت کرے، اپنی گھر والی کا، اپنے بچوں کی ہر چیز برداشت کر کے اس کا پورا پورا خیال رکھے. امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ. یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری یہ میرا کنبہ ہے. میرا اللہ اپنی ذات کے بارے میں تو بات برداشت کر لیتے ہیں. تو نماز نہ پڑھ، میرے اللہ کی مرضی، میرا اللہ چھوڑ دے. تو روزہ نہ رکھ، میرے اللہ کی مرضی، اللہ چھوڑ دے یا پکڑ لے. یہ یاد رکھنا، یہ نہ کہہ دینا کہ مولوی صاحب نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ٹھیک ہے، نہیں، وہ اللہ کا اور تمہارا معاملہ ہے. لیکن یاد رکھنا جب تو اپنی گھر والی پر کوئی ظلم کرے گا، کسی ہمسائے کے اوپر ظلم کرے گا، کسی بھائی کے اوپر ظلم کرے گا، فرمایا قیامت والے دن جب تک تو اس کا بدلہ نہیں دے گا، فرمایا میدان محشر سے تو ہٹ نہیں سکے گا. تو آج کسی کی زمین کا ایک مرلہ اگر ہتھیا لے گا، ایک مرلے کے اوپر ظلم کر کے اس سے لے لے گا، یاد رکھنا آج اگر وہ غریب ہے، آج اگر وہ کمزور ہے، وہ چھوڑ دے گا. لیکن جب تک قیامت والے دن تجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اگر تیرے پاس اس وقت تو اور کچھ نہیں ہوگا، تیری جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. اگر آج تو نے کسی کے اوپر ظلم کیا، یہ مخلوق جو ہے الخلق عیال اللہ، یعنی دوسرے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. نماز یہ اللہ کا حق ہے، پڑھو اللہ پاک اس کا اجر دیں گے، نہیں پڑھو گے اللہ پاک اس کا عذاب دیں گے. اللہ کی مرضی ہے اللہ عذاب دے دیں، اللہ کی مرضی ہے اللہ تھوڑا عذاب دے دیں، اللہ زیادہ عذاب دے دیں، اللہ بالکل عذاب نہ دیں، تیری کسی اور معاملے کی وجہ سے اللہ تجھے چھوڑ دیں. لیکن جہاں مخلوق کے بارے میں، جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آ جائے گا، فرمایا جب تک تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا.
یہ حقوق العباد کا بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری کے ایام ہے، چند دن وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا رہے تھے، اتنی بیمار تھے۔ اچانک اعلان فرمایا او میرے بلال، جاؤ جا کر مدینہ منورہ میں اعلان کر دو کہ سارے کے سارے مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، میرے سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے پہ چل کے آئے، منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں محمد رسول اللہ نے تمہارے اندر زندگی گزاری، اگر کسی سے میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو آج میں محمد رسول اللہ اعلان کرتا ہوں، یہاں دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو، قیامت والے دن بدلہ نہ لینا۔ توجہ سے میری بات کو سننا۔ آج تو اور میں بڑے حاجی اور نمازی ہیں، میں بڑا مولوی صاحب ہوں، میں بڑا علامہ صاحب ہوں، میں بڑا نمازی تہجد گزار تبلیغی ہوں، یاد رکھنا اللہ کی قسم یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، جن کی خاطر تجھے اور مجھے وجود ملا وہ فرما رہے ہیں، جن کی خاطر تجھے دنیا بنی وہ فرما رہی ہیں۔ فرمایا میرے یارو، اگر میں محمد رسول اللہ سے کسی کے اوپر زیادتی ہوئی ہے تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ صحابہ کی دھاڑیں نکل گئیں۔ تیری اور میری طاقت تو ایمان تھا نہیں، وہ تو صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آگے کی زندگی ہے، جو آگے قیامت کا دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں غزوے کے موقع پر میں بیٹھا تھا، آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا میری کمر کے اندر، میں آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو صحابہ حضور کا لعاب مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور کے وضو کا پانی لے لیتے ہیں، حضور کے وجود اقدس کے اوپر پسینہ آتا ہے، وہ صحابیات عورتیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا پسینہ لے کے جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنی خوشبو اس پسینے میں ہے کائنات کی کسی خوشبو کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ حضور کے جسم پر کوڑا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہائے! لیکن صحابی رسول کھڑے ہو گئے، سب نے کہا عکاشہ کیا کہہ رہی ہو؟ حضور نے فرمایا، نہیں، میرے عکاشہ کو بولنے دو۔ یا رسول اللہ، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میرے عکاشہ کو آنے دو، آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ یا رسول اللہ، جو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا میں تو وہی کوڑا استعمال کروں گا، میں اسی کوڑے کے ساتھ بدلہ لوں گا۔ وہ کوڑا تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وہ کوڑا لے کے آؤ۔ جب گھر میں پہنچے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ یقین کرو، جب یہ واقعہ آتا ہے میں بڑی مشکل سے بیان کر سکتا ہوں۔ آج میری بیٹی کو پتہ چلے میرے ابو کو کوئی ایک تھپڑ مارنے والا ہے، میری بیٹی نہیں برداشت کر سکے گی۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایک بیٹی بیٹھی ہے، آپ کے گھر کے اندر چاہے وہ شادی شدہ بیٹی ہو یا غیر شادی شدہ جوان بیٹی بیٹھی ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے ابا فلاں کی وجہ سے میرے ابا نے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ میرے ابا کو مارنے والے ہیں، اللہ کی قسم وہ اپنے گھر تک، اپنے زیورات تک، اپنے کپڑے تک بیچ کے اپنے ابا کو تھپڑ نہیں پڑنے دے گی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جو دو جہاں کی عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار عورت ہے، جب حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، بلایا حضرت علی المرتضیٰ کو، فرمایا، علی المرتضیٰ، ساری زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے آپ کے ساتھ گزار دی، مجھے آپ سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، لیکن میں آج آپ سے مانگتی ہوں، میرے بیٹے حسن اور حسین کو حضرت عکاشہ کی غلامی میں دے دو، آپ بھی ان کے غلام بن جاؤ، آپ کو جو دینا پڑے دے دو، میرے ابا کی کمر کے اوپر کوڑا نہیں لگنا چاہیے۔
حضرت علی المرتضی آ گئے، حضرت عکاشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، او عکاشہ ہماری جسم حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے، ہمارے اوپر 100 کوڑا تو مار لے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لے۔ لیکن یہ آپ کو اور مجھے سمجھانا مقصود تھا۔ لوگوں خیال کرنا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے دنیا کے اوپر بدلہ دے کے جانا، کسی کا مرلہ زمین کا ہے دنیا کے اوپر دے کے جانا، کسی کا ایکڑ زمین کا ہے دنیا کے اوپر دے کے جانا، کسی کے اوپر غلط زبان استعمال کی ہے اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جانا، اگر کسی کے 10 روپے کھائے ہیں دنیا کے اوپر دے کے جانا، کسی کا 1 لاکھ روپیہ کھایا ہے دنیا کے اوپر دے کے جانا، کسی کی بیٹی کی عزت کو تباہ کیا ہے دنیا کے اندر معافی مانگ کے جانا، اپنی گھر والی کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ کے جانا۔ دنیا میں تو معافی مل جائے گی لیکن قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ لیکن حضرت عکاشہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو بدلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے عکاشہ کو آگے آنے دو۔ حضرت عکاشہ آگے آئے، ہاتھ کے اندر کوڑا پکڑا، صحابہ کی دھاڑیں نکل گئیں، صحابہ زارو قطار رونے لگے، عکاشہ ہماری جانیں حاضر ہیں۔ حضرت عکاشہ نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آئے، منبر کے قریب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا اس وقت میرے جسم کے اوپر قمیض نہیں تھی، آپ کے جسم مبارک پر تو قمیض ہے، آپ قمیض اتارے میں اپنا بدلہ لوں گا۔ فرمایا صدیق میری کمر سے قمیض اتار دو۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، گھر میں جا کے بیٹھ کے سوچنا، اور یہ ضمیر بتاتا ہے تو نے کہاں ظلم کیا ہے، یہ تیرا اندر بتائے گا تو نے کس کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ تیرا اندر بتائے گا تو نے کہاں جرم کیا ہے۔ اس جرم کو آج دنیا میں مٹا کے جانا ورنہ آگے بڑا مشکل وقت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کوئی آدمی حق کے اوپر ہے، حق پر ہوتے ہوئے اگر اس نے جھگڑا نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا، فرمایا قیامت والے دن آ کر میں محمد الرسول اللہ سے وہ اپنا بدلہ لے لے، میں جنت سے اللہ رب العالمین سے اس کو جنت لے کر دوں گا۔ جو جھگڑا چھوڑتے ہوئے اپنا حق چھوڑ کے آئے گا۔ فرمایا صدیق میری کمر سے کپڑا ہٹا دو۔ اب صدیق عاشق رسول، اللہ اکبر، جو ہجرت والی رات حضور کے پاؤں میں پتھر برداشت نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیں، آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر نہ لگیں، وہ صدیق حضور کی کمر سے کپڑا کیسے ہٹا کر کوڑا برداشت کر سکتا ہے؟ واہ عمر، حضرت عمر تو عمر ہے نا۔ فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مشرکین مکہ میں سے ایک کافر آیا معاہدہ کرنے کے لیے، اس نے حضور کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ لگایا، حضرت عمر نے تلوار کے پیچھے سے یوں اس کے ہاتھ میں مارا، فرمایا خبردار تیرا ہاتھ ناپاک اور نجس ہے، میرے پیغمبر کا جسم پاک ہے، پھر تیرا ہاتھ آگے نہ بڑھے۔ یہودی آیا ایک، کوئی بات کی، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، خبردار۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسے جانثار صحابہ جہاں ابو بکر و عمر عثمان و علی موجود ہوں اور ان کو پتہ چلے ہمارے آقا کی جان کے اوپر ایک آدمی کوڑا مارنے والا ہے، وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن کیونکہ حکم پیغمبر تھا مجبور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اوپر کیا، حضرت عکاشہ دوڑ کے آئے، آ کر کوڑا چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مہر نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کندھے کے پاس مہر نبوت تھی، نشان تھا نبوت کا، اس کو چوما اور چوم کے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، آپ تو ویسے ہی صفیں سیدھی کر رہے تھے، ہلکا سا کوڑا لگ گیا تھا، میں اللہ سے رو رو کر مانگتا رہا، میں آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا، میں آپ کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، آج مجھے موقع ملا،
میں نے کہا آج موقع ہے میں مہر نبوت کو بوسہ دے دوں، میں نے مہر نبوت پر بوسہ دینے کے لیے یہ عمل کیا۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہی کر لو دنیا کے اوپر۔ دیکھو الحمدللہ آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ آپ کو اور بھی توفیق دے۔ دنیا کے اوپر اپنے گھریلو معاملات کو ٹھیک کرو۔ گھر والی پر ظلم کرتے ہو، آج سے توبہ کرو۔ اپنی گھر والی کو کسی بڑوں کے جھگڑے کی وجہ سے اگر اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے، جا کر اس سے معافی مانگ کے اس کو لے کے آؤ۔ یقین کرو اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت لے کے دیں گے۔ اور اگر اسی طریقے سے پتہ چلنے کے بعد بھی گزارتے رہے تو یقین کرنا قبر مشکل ہو جائے گی۔ یہی چیزیں میں عرض کرنے آیا تھا، باقی بیانات تو آپ علماء سے سنتے ہیں۔ یہی ہے کہ ہم کم سے کم دنیا کے اوپر اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ ہم نے آج یہ سمجھا ہے یہ جو دین ہے یہ نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے، حج عمرہ کرنے کا نام دین ہے۔ یہ عبادات ہیں، پورا دین نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے۔ یہ 20% دین ہے جس کو ہم پورا دین سمجھتے ہیں۔ 80% جو دین ہے وہ معاملات کا نام ہے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا، گھر میں زندگی اخلاق سے گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے گزارنی، ہمسایوں کے ساتھ کیسے گزارنی، والدین کے ساتھ کیسے گزارنی، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے گزارنی، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں میں عرض کرنے آیا ہوں۔ اللہ کا واسطہ یہاں معافی مانگ لو۔ نہیں پتہ آج ہم یہاں سے پتہ نہیں کسی کا موت کا فرشتہ یہاں بیٹھا ہو، یہاں سے نہ نکل سکے ہم۔ پچھلے جمعہ کی بات ہے، مولانا لاہور میں ڈیفنس کا علاقہ، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مفتی صاحب، انہوں نے خطبہ بیان کیا، بیان کے بعد سنتیں پڑھیں، سنتوں کے بعد وہیں ہی مصلی کے اوپر گرے اور اللہ کو پیارے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی پچھلے 2 ہفتے ٹرین حادثہ ہوا ہے، میں سوشل میڈیا پر یقین کرو ایک بچی کی بات سن رہا تھا، 7-8 سال کی بچی ہوگی، رو رہی تھی، اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں، کہہ رہی تھی میرا ابا بھی چلا گیا، میری اماں بھی چلی گئی، 11 گھر کے افراد اس ٹرین کے حادثے میں اس کے فوت ہو چکے تھے۔ کہہ رہی تھی میں بے سہارا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، کہاں زندگی کی شام ہو جائے، کس وقت زندگی، یہ سانس تو کسی کے دیے ہوئے ہے نا، یہ سانس تو کسی کی مرہون منت ہے۔ بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ پیچھے اس کا موت کا فرشتہ بیٹھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ختم۔ روزانہ روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور الحمدللہ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کی مشورے سے اور علاقہ بھر کے علماء کے مشورے سے مدرسہ ہم نے بنایا تھا۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے پہلے بھی تذکرہ کیا، دارالعلوم ختم نبوت چھتالی اڈا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری سوچ اندازہ یہ تھا کہ ہمارے پہلے 30 داخلے ہو جائیں، چلو کم سے کم ہم اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیں گے، لیکن الحمدللہ ابھی پورا مہینہ بھی نہیں ہوا 50 ہمارے داخلے ہو چکے ہیں، اور بھی بچے بہت آ رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے پورا علاقہ پیاسا تھا، اور الحمدللہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی سنت